میں ذوالفقار علی خان آج اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ میرے خوابوں کی پتنگ آج کٹ گئی تھی جو بہت دور آسمانوں میں اڑ رہی تھی، کیونکہ میں نے کشف بنت عبید سے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد میرا دل ایک دم سے خالی ہو گیا تھا، بالکل کسی اجاڑ بیابان باغ کی طرح، جہاں سے ہر چرند پرند اور ہر ذی روح ہجرت کر گئی تھی۔ کشف اور میں بجلی کے دو مختلف تاروں جیسے تھے جو ایک ساتھ جڑ چکے تھے، اور اب میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ میں ہاسپٹل روم سے بالکل خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس کمرے کے اندر میرے ارمان جلے تھے، جن کا دھواں میری آنکھوں میں چبھ رہا تھا اور انہیں نم کیے جا رہا تھا۔ میں بار بار اپنے کف سے اپنی آنکھیں مل رہا تھا جو پہلے ہی غصے، طیش اور بے بسی سے سرخ پڑ چکی تھی۔ مجھے اس دنیا میں موجود ہر چیز سے نفرت ہو گئی تھی۔ میرے نزدیک دنیا تباہی کے دہانے پر آ چکی تھی اور میری اپنی ذات سب سے پہلے اس کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ میں کئی پل سڑکوں کی خاک چھانتا رہا، اپنے دل میں اٹھنے والے وبال کو بار بار دباتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا مجھے کہاں جانا ہے، میں بس کسی کا بھی سامنا کیے بغیر روپوش ہو جانا چاہتا تھا۔ سارا دن سڑکوں کی خاک چھانتا رہا، بالآخر شام کے وقت میں گاؤں پہنچ گیا۔ میں اب ان لوگوں کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پیپل کے درخت کے نیچے اپنا منجی بسترا بچھایا اور لیٹ گیا۔ میں نے یہ تہیا کر لیا تھا کہ چاہے کشف اب میرے نکاح میں ہے، مگر میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا۔ بس ایک فرض تھا جو ادا ہو چکا تھا۔ میں اپنی ماں کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنے وجود کی قربانی دے دی، مگر یہ قربانی بہت بھاری تھی، اس کا بوجھ میں سہ نہیں پا رہا تھا۔ اگلی روز اماں بھی آ گئی، ویسے کہنے لگی کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو پریشان ہو گئی تھی، ایک تو میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے کہ تیری خیر خیریت معلوم کر سکتی۔ میری ماں کافی زیادہ پریشان تھی۔ میں نے کہا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، میں کہاں بھی جاؤں، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، کہنے لگی کچھ باتیں اور کچھ کام وقتی طور پر بہت برے لگتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ کام کر لیا تو بس اب مجھ پر زندگی جینا حرام ہو گئی، مگر ایسا نہیں ہوتا میرے بچے، تمہیں بعد میں اندازہ ہوگا کہ تیری ماں کا فیصلہ صحیح تھا۔ اور میں حیرت سے اپنی اماں کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کون سی ماں اپنے بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے کرتی ہے جو کسی اور کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر پال رہی ہو؟ آپ دنیا کی واحد ماں ہیں، آپ نے ایک مثال قائم کر دی۔ میں نے جیسے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ کہنے لگی زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی کہ اپنی بیوی کے پاس جایا کرو یا اسے یہاں پر لے کر آؤ، کیونکہ سبینہ بھی یہی چاہتی ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہ اسی کے ساتھ رہے، مگر تم کبھی فراموش مت کرنا کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہاں بھی رہے، میں اسے دیکھنا تک نہیں چاہتا امی۔ امی کچھ دیر تو مجھے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ مجھے سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے قریب تھی اور اب تو مجھے شہر جانا ہی تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہاسٹل میں رہوں گا یا پھر گاؤں سے ہی آتا جاتا رہوں گا۔ سبینہ پھپھو کی طبیعت اب سنبھل چکی تھی، شاید انہوں نے اپنی بیٹی کو میرے سر ڈالنے کے لیے ڈرامہ رچایا تھا، اب تو انہیں ٹھیک ہونا ہی تھا۔ میں حد درجہ بدگمان ہو رہا تھا۔ اماں نے اس کے بعد مجھے کبھی نہیں کہا کہ تم شہر چلے جاؤ، اور اس موضوع پر ہماری بات بھی نہیں ہوئی، اس لیے گھر میں سکون تھا۔ میری چھٹیاں ختم ہوئی تو اماں نے پھر سے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ میں نے کہا اماں آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ کبھی مجھے مجبور نہیں کریں گی، ویسے بھی میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتا، میں ہاسٹل میں رہوں گا۔ اماں شکوہ گناہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی زلفی تو بہت ضدی ہو گیا ہے، تیرا رویہ اور تیرا لہجہ مجھے مایوس کرنے لگا ہے۔ تیرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تجھے زمانے کے سرد و گرم سے بچایا تھا، ہمیشہ اپنی آغوش میں رکھا تھا، اور تو نے بھی میرا بڑا مکمل ساتھ دیا تھا، بہت اچھا نیک بچہ بن کے دکھایا تھا، مگر زندگی کے اس اہم موڑ پہ تو مجھ سے مقابلے بازی پر اتر آیا۔ دیکھ تو اپنی ماں کو ناراض کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اماں اب ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی۔ میں نے انہیں دونوں کندھوں سے پکڑ کے کہا کہ اماں آپ کا ہر حکم میری سر آنکھوں پر، مگر یہ ایک ایسا پڑاؤ ہے میری زندگی کا کہ میں چاہ کر بھی آپ کی فرما برداری نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا دل اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی میرا ضمیر۔
میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزاروں جو کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو۔ میرا لہجہ تلخ ہوا۔ اماں کچھ لمحے مجھے سکتے کے عالم میں دیکھتی رہی، پھر میرے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ کہنے لگی تو کس قدر بدتمیز ہو گیا، اپنی بیوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، وہ بیوی جو ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے ان باتوں کا علم بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو ایسا لگتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ بڑی ہے اس معاملے میں۔ اماں کہنے لگی جا دفعہ ہو جا، جو جی چاہے جہاں مرضی جاؤ، بس مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اماں سے تھپڑ کھانے کے بعد میں شہر آ گیا اور ہاسٹل میں رہنے لگا جو کالج کے قریب ہی تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں ٹیوشنز اور اکیڈمی وغیرہ پڑھا کے خرچہ پورا کرتا رہوں گا اور یہاں پر سکون سے پڑھائی کروں گا، کیونکہ بہت پڑھنے لکھنے کا خواب تو میری آنکھوں سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا تھا۔ اس لیے میں نے دل سے پڑھائی کی طرف توجہ دی اور اپنے ماضی کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ اماں کی خیریت مجھے خالہ رشیدہ سے معلوم ہوتی رہتی تھی، مگر نہ میں ان سے ملنے گیا تھا اور نہ کوئی بات کی تھی۔ میں ساری دنیا سے جیسے روٹھ چکا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور پھر مجھے ایک اور بری خبر سننے کو ملی۔ پھپھو کو پھر سے ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھی۔ مجھے لگا یہ بھی ان کا کوئی ڈھکوسلا ہوگا مجھے واپس بلانے کے لیے، کیونکہ پہلے بھی تو انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، مگر پھر بھی مجھے جانا پڑا کیونکہ میرا دل ان کے لیے ایک تو پریشان اور بے چین ہو گیا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد میں ان سے ملا تھا۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ مجھے جیسے افسوس ہوا تھا۔ ان کی حالت کافی کریٹیکل تھی، شاید انہیں کشف کا غم کھائے جا رہا تھا، اس لیے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی، حالانکہ ان کی عمر اتنی بھی زیادہ نہیں تھی۔ اور پھر میں نے اسے دیکھا جس نے میری زندگی کو مذاق بنا کے رکھ دیا تھا، مگر وہ کشف پہلے والی کشف سے بہت مختلف تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے، بالکل جیسے بیمار اور لاغر سی۔ نہ جانے اسے کیا غم کھائے جا رہا تھا یا شاید کھا چکا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی پن میں آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ آج پہلی بار اس نے مجھے نفرت سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ان نظروں میں کچھ اور ہی تھا، اور میں وہیں پر جامد ہو کر رہ گیا۔ مجھے پہلی بار افسوس ہوا کہ شاید میں نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ اگر میں نے کشف کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہی تھا تو پھر بھاگنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ مگر خیر، اب ان سوچوں کا وقت نہیں تھا۔ پھپھو 2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی گئی، اور میں تو جیسے ٹوٹ گیا۔ نہ جانے کیسا ملال تھا جس نے مجھے گھیر لیا۔ کہیں پھپھو میری وجہ سے تو دنیا چھوڑ کے نہیں چلی گئی، کیونکہ میں اس حد تک سفاک ہو چکا تھا کہ پلٹ کر ان کی کوئی خبر نہیں لی۔ کشف کا تو صدمے سے برا حال تھا، وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، اماں اسے سنبھال رہی تھی۔ مجھے پہلی بار اسے دیکھ کر افسوس ہوا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ کیسے کیسے دوراہے سے گزری ہے۔ اماں ابھی بھی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی اور میں الگ پریشان تھا۔ پھپھو کی تدفین کے بعد اماں شہر میں ہی کشف کے ساتھ رک گئی اور مجھے بھی وہیں رہنا تھا، کیونکہ میں نے اس کو اپنا مقدر سمجھ کے قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اماں سے معافی مانگی، مگر وہ شاید ابھی پھپھو کے غم میں نڈھال تھی، اس لیے وہ مجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور کشف سے تو میں ویسے ہی بات نہیں کر رہا تھا، اور نہ ہی وہ مجھ سے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، بار بار غشی کے دورے پڑ جاتے، اماں کو اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک دن وہ کچن میں کچھ بناتے ہوئے زور سے چکرا کے گری۔ اس سے پہلے کہ میں اسے تھامتا، وہ فرش پر منہ کے بل گر چکی تھی۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اماں کو پکارا، ہم دونوں نے اسے اٹھایا، ہاسپٹل لے گئے۔ پھر کشف کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اسے ایڈمٹ کر دیا گیا، مگر جو بری خبر ڈاکٹر نے ہمیں سنائی، اسے سن کر اماں بالکل سکتے میں رہ گئی۔ میں بھی گمسم سا ہو کے رہ گیا، کیونکہ کشف کا بچہ نہیں رہا تھا، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی موت مر گیا تھا۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک بے شناخت بچہ تھا۔ مگر نہ جانے میرے دل میں کیوں گہرا ملال ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے، اور ویسے بھی اس میں بچے کا کیا قصور تھا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ ہم دونوں مل کر کشف کو سنبھالیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کی ہر بات مانوں گا، کشف کو اپنانے کی کوشش کروں گا،
اماں نے بے یقین نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگی تو بہت بدل گیا ہے زلفی، اب تیری کسی بات پر اعتبار نہیں آتا۔ اماں یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا، کہا کہ آپ کو میرا اعتبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وقت آنے پر آپ بہت جلد اعتبار کرنے لگے گی۔ کشف کو ہوش آیا تو وہ بہت ہی زیادہ اجڑی ہوئی حالت میں تھی، بار بار ہذیانی انداز میں رونے اور چلانے لگتی۔ پہلے اس نے ماں کا غم سہا، اب بچے کے چلے جانے کا۔ اماں نے اسے بہت سہارا دیا تھا، بہت دلاسا دیا تھا کہ شاید یہی مقدر میں تھا، مگر وہ اس مقدر کو ماننے کو تیار نہ تھی، اور میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے بڑھ کے تھام لیتا، اس کا سہارا بنتا۔ نہ جانے وہ اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے یا نہیں، کہیں اسے میرا قریب آنا برا نہ لگے۔ ہم کشف کو گھر لے کر آ گئے۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ اماں زبردستی 2-4 نوالے اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ وہ صرف 2 ہی کام کرتی تھی، روتی تھی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس کی حالت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اماں ایک بار میرے کمرے میں آئی، کہا زلفی کشف کا غم بہت بڑا ہے، اس کا صدمہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، مگر میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا سہارا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا غم بانٹنے کا نام ہوتا ہے۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس رشتے میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ دونوں میاں بیوی بڑے سے بڑا غم اور بڑی سے بڑی آزمائش بھی مل بانٹ کر پار کر لیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں تم کشف کے قریب جانے کی کوشش کرو، اسے سہارا دو، تسلی دو۔ ایک مرد کا سہارا عورت کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کیونکہ کشف نے کبھی بھی باپ کی محبت اور شفقت نہیں پائی، نہ اسے یہ پتا ہے کہ مرد کا سہارا کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اسے جو اپنی زندگی میں پہلا مرد ملا اسی پر محبت کر بیٹھی، اندھا اعتبار کر بیٹھی، حالانکہ اسے تو اس عمر میں شاید علم بھی نہ ہو کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے یا کیا کرنے والی ہے۔ مگر میں تمہیں یقین دلاتی ہوں وہ دل کی بری نہیں ہے۔ تم اسے وہ محبت دو جو اس کا حق ہے، تو وہ اپنا آپ تم پر وار دے گی۔ اس کے غم میں شریک ہو کر تو دیکھو، وہ تمہیں بری نہیں لگے گی۔ میں اماں کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا اور سر جھکا دیا۔ میں نے کہا اماں میں پوری کوشش کروں گا کشف کو واپس زندگی کی طرف لانے کی، کیونکہ مجھے بھی افسوس ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اماں کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر میرے کندھوں سے پکڑا اور کہا میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو، تم محض ترس نہیں کھا رہے ہو کشف پر، میں چاہتی ہوں تم کشف کو دل سے اپناؤ، نہ کہ اس پہ ترس کھا کے۔ اس کی ساری غلطیاں معاف کر دو۔ خدا بھی تو اپنے بندوں کے بڑے بڑے جرم معاف کر دیتا ہے نا، بندوں میں بھی تو تھوڑا سا رحم ہونا چاہیے کہ وہ ان غلطیوں کو معافی دے دے جن پر وہ بہت پچھتا رہے ہیں۔ میں اماں کی بات سن کر مطمئن ہو گیا، کہنے لگا پریشان مت ہو، مجھے بس تھوڑا سا وقت لگے گا، اور کشف کو بھی یہ غم غلط کرنے میں عرصہ لگے گا، کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ اگر میں ابھی اس کے قریب جاؤں گا تو وہ اپنا سارا غصہ وحشت مجھ پہ نکال دے گی، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ میں اس کے دل سے ہر غم اور تکلیف مٹا دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ نہ جانے میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں، بس الفاظ خود بخود میری زبان سے نکلتے جا رہے تھے۔ شاید یہ میرے دل کی کیفیت تھی یا صرف اماں کو تسلی دینے کے الفاظ، اس وقت میں نہیں جانتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور بہت دیر تک چھت کو گھورتا رہا۔ جو طوفان ہماری زندگیوں میں آ چکے تھے ان کے اثرات مٹانا اتنا آسان نہیں تھا، ہاں البتہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی وقت دینا چاہتا تھا اور کشف کو بھی، اور اماں کا بھی ساتھ بہت زیادہ تھا۔ اماں نے اسے بالکل ماؤں کی طرح رکھا ہوا تھا، اس کے ہر لاڈ اٹھا رہی تھی، اس کا غصہ سہ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ اماں پر چیخنے چلانے لگتی تھی، کہتی تھی تم پینڈو ہو، نکمے لوگ ہو، نکلو میرے گھر سے، میں تم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، تم لوگوں نے مجھے برباد کر دیا۔ مگر اماں کا دل نہ جانے پتھر کا بنا ہوا تھا یا ان کا ظرف بہت بڑا تھا، اس لیے وہ کشف کی باتوں کو مسکرا کر نظر انداز کر دیتی، پھر اس کے بال سہلانے لگتی، اسے اپنے سینے سے لگا لیتی، اور کشف ننھے بچوں کی طرح اماں کے سینے سے لگ کے سو جاتی۔ میں تو ان دونوں کے تعلق پر حیران رہ گیا تھا، البتہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔
میں ابھی کشف کے قریب جانے کی ہمت خود میں نہیں جتا سکتا تھا۔ میرا کالج میں دوسرا سال چل رہا تھا۔ پہلے سال کی کارکردگی کافی اچھی تھی، اس لیے مجھے امید تھی کہ میں دوسرا سال بھی بہت اچھے مارکس سے پاس کر لوں گا، اور اس کے بعد شاید میں اپنے روشن مستقبل کے کچھ خوابوں کی تعبیر لیے سر پیر مارنے لگوں، کیونکہ ہم غریب لوگوں کے پاس سوائے محنت کرنے کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی جو ہمیں اوپر پہنچا سکتی ہے۔ یہی محنت اور لگن میں جاری رکھے ہوئے تھا، مگر میں نے اس دوران کشف کو ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے نہیں جھٹکا تھا۔ ہمارا تعلق بہت عجیب تھا، بالکل سمجھ سے باہر۔ پہلے میں اسے سوچتا تھا تو میرا حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا، مگر اب جب میں سوچتا تھا تو دل خالی سا ہو جاتا تھا۔ نہ جانے میں نے اماں کو تو کہہ دیا تھا کہ میں اسے دل سے اپنانا چاہتا ہوں، مگر میرا دل ابھی بھی بے ایمانی پر اترا ہوا تھا۔ میرے دل سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی جو اس تعلق کو کوئی نام دے سکے۔ میں زیادہ تر اس کے سامنے جاتا ہی نہیں تھا، اور اگر کبھی ہمارا آمنا سامنا ہو بھی جاتا تھا تو وہ مجھے ایک گھوری ڈال کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ وہ تو جیسے مجھ سے جی بھر کر ناراض تھی، جیسے اس کا ہر جرم صرف اور صرف میری ذات سے منسوب ہے۔ اماں اور کشف کا تعلق کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت اماں کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی اور اماں اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، اور میں ان دونوں کو بس دور سے خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ ابھی تک بچی ہی تھی، اس میں اتنی میچیورٹی نہیں آئی تھی، اس لیے وہ اس غم سے باہر آ رہی تھی، یا شاید مجھے لگتا تھا کہ وہ نارمل ہو رہی ہے، ورنہ جانے وہ میرے ساتھ نارمل رہ پاتی یا نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر غصہ نکالے، جیسے پہلے اماں پہ نکالتی تھی، مجھے ڈانٹے، اور پھر یہ غصہ سارا کا سارا اس کے اندر سے باہر نکل آئے اور اس کا دل میرے متعلق بھی صاف ہو جائے۔ مگر یہی تو مسئلہ تھا، وہ مجھ سے کچھ کہتی نہیں تھی، نہ بات کرتی تھی، بس آنکھوں میں نفرت بھر کر دیکھتی اور چلی جاتی۔ اماں بھی مجھے اکسانے لگی کہ تم کوئی پیش قدمی کرو، تم ایک جوان جہان لڑکے ہو، لڑکوں کو تو بہت زیادہ داؤ آتے ہیں لڑکیوں کو ہاتھ میں کرنے کے، نہ جانے تم کس پر چلے گئے ہو۔ اور میں مسکرا کے کہتا کہ اماں، میں آپ کی طرح سیدھا سادہ سا انسان ہوں، اللہ لوگ ہوں، کبھی اس جھنجٹ میں نہیں پڑا، جو نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں معلوم۔ میں معصومیت سے اماں سے کہتا تو وہ میرے سر پر چپت رسید کر دیتی، کہتی کوئی فلمیں تم بھی دیکھ لیا کرو، ان میں سب کچھ بتایا جاتا ہے، کیسے ایک لڑکی کا دل اپنے ہاتھ میں کرنا ہے۔ میں اماں کی بات پہ مسکرا کے چلا جاتا۔ ایک روز کالج سے واپسی پر موسم کافی سہانا تھا، راستے میں میری بائک خراب ہو گئی۔ بائک بنوانے لگا تو ایک نوجوان کپل پھولوں والی دکان پر رکا۔ لڑکی اسے فرمائش کر رہی تھی کہ مجھے پھولوں کے گجرے لے کر دو، اور لڑکا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس کی پسند کے گجرے دلوا دیے۔ وہ لڑکی پہن کر اس قدر خوش ہوئی جیسے اسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ میں کچھ لمحے انہیں دیکھتا رہا، مجھے ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے صاف محبت نظر آ رہی تھی، مگر میں آج ایک بات تو جان گیا تھا کہ محبت اظہار کی طلبگار ہوتی ہے۔ محبت میں اگر اظہار نہ کیا جائے تو وہ سیپی میں بند موتی جیسی ہوتی ہے۔ جب تک سیپی کو کھول کر موتی کو نہ نکال لیا جائے تب تک اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر خوبصورت ہے۔ محبت بھی بالکل ایسا ہی ایک جذبہ ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی محبوب کے اظہار میں ہی ہوتی ہے۔ میں کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس پھولوں والے کی دکان پر گیا اور 2 گجرے خرید لیے، انہیں جیب میں ڈال لیا اور گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچا تو کشف اور امی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے کشف کی آنکھیں بہت خوبصورت لگتی تھیں، اتنی گہری جیسے جھیل جیسی ہو۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، اور اب وہ دوبارہ سے اپنے جوبن پر واپس آ رہی تھی۔ اماں نے بالآخر یہ مول کا سر کر لیا تھا، اسے زندگی کی طرف وہ آدھا تو لا ہی چکی تھی، باقی آدھا میرا کام تھا۔ میں کمرے میں گیا، جیب سے وہ گجرے نکالے، وہ تھوڑے سے مرجھا چکے تھے اور ان کی خوشبو کمرے میں پھیل چکی تھی۔ کچھ خوشبو میری جیب سے بھی نکل کر میرے نتھروں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو خراب ہو گئے، تر و تازہ نہیں رہے، اگر انہیں اسے دوں گا تو مزید غصہ ہوگی۔ میں کشف کو پہلا تحفہ اس قدر ناقص نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے برے دل کے ساتھ وہ گجرے اپنی دراز میں رکھ دیے اور کمرے سے باہر اپنی بالکنی میں چلا گیا۔
मौसम आज बेइंतहा खूबसूरत था। अम्मी और कशफ किचन में कोई चीज तल रही थी जिसकी खुशबू मेरे नथनों से टकरा रही थी। अचानक अम्मी कमरे में दाखिल हुई। मैं बालकनी में खड़ा था। अम्मी मेरे पीछे आई, कहने लगी, जुल्फी तू इधर क्या कर रहा है? मैंने एकदम से अम्मा को देखा। कहा, अम्मा मौसम एंजॉय कर रहा हूँ। देखिए ना अम्मा कितना प्यारा मौसम है। उन्होंने मेरे कंधे पर एक चप्पत रसीद की। कहने लगी, मौसम अम्मा के साथ थोड़ी ना एंजॉय करते हैं कमबख्त। तेरी खूबसूरत बीवी किचन में खड़ी तेरे लिए समोसे पकोड़े तल रही है। जाकर उसकी मदद करवा और साथ में जरा कुछ हल्की फुल्की बातें भी कर लेना। अम्मी ने एक आंख दबा के मुझे कहा और मैं अम्मी की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हंसने लगा। मैंने कहा, अम्मा आप बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं। लगता है रोमांटिक फिल्में आपने देखना शुरू कर दी है। कहने लगी, तू तो देखता नहीं है, मुझे ही देखना पड़ेगी। और ये तेरे कमरे से खुशबू किस चीज की आ रही है? मैं एकदम से झींक गया। मैंने कहा, कुछ नहीं, वो बस वैसे ही। मगर अम्मा तो खोज निकालने के लिए मेरे कमरे में दाखिल हो चुकी थी। बिल आखिर उन्हें गजरे दराज में पड़े मिल गए। उन्होंने निकाल के मेरी तरफ शिकवा कुना नजरों से देखा और कहा कि इन्हें दराज में रखने के लिए लाया था, उसकी कलाइयों में नहीं पहनाओगे? मैंने कहा, अम्मा मुरझा गए हैं, उसे देता हुआ अच्छा थोड़ी ना लगूंगा, कहीं मेरे मुंह पे थप्पड़ ना मार दे। अम्मा कहने लगी, तू नहीं सुधरेगा। अरे पागल, इतने खूबसूरत फूल हैं, जरा से मुरझा भी गए हैं तो इन फूलों की खूबसूरती पर क्या असर पड़ेगा? देखो बच्चे, जो चीज खूबसूरत होती है अगर वो जरा सी मैली भी हो जाए और मुरझा भी जाए ना तो भी अपनी खूबसूरती नहीं खोती। उस चीज के असल को देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि इस चीज में नुक्स आ गया है। क्योंकि जब ये फूल तुमने खरीदे थे उस वक्त किस कदर खूबसूरत थे, मगर घर आते आते जरा से मुरझा भी गए हैं तो तुम इतना दिल महसूस क्यों रहे हो? पगले, मुझे ये फूल वैसे ही तरोताजा लग रहे हैं, बस अपनी नजर को शफाफ रखो, तुम्हारा दिल खुद ब खुद शफाफ हो जाएगा। और मैं अम्मा की बात सुनकर जैसे बिल्कुल जामिद हो गया था। अम्मा ने कितनी बड़ी बात समझा दी थी। एकदम से मेरी आंखें जैसे नम होने लगी। मैंने बमुश्किल उनकी नमी को अपने अंदर जज्ब किया। अम्मा के हाथ से वो गजरे पकड़े और किचन की तरफ जाने लगा। एकदम से मेरा जहन जैसे तारीकी से रोशनी में आने लगा था, जैसे कोई स्याह बादल था जो छट गया था, जैसे कोई काली घुप रात थी और एकदम से चांद निकल आया था। कशफ मेरी तरफ पुश्त किए पकौड़े तलने में मसरूफ थी। उसके चेहरे पर अजीब सी सादगी थी और मध्यम सी मुस्कुराहट जो एक साइड से मैं देख सकता था। वो किस कदर खूबसूरत थी, मेरी नजरें जैसे उस पर गड़ सी गई। मैंने कुछ लम्हे अपने हाथों में पकड़े उन गजरों को देखा जिनकी पत्तियां कोनों से जरा सी मुरझा गई थी। उनको अपनी नाक के करीब लेकर एक गहरी सांस अंदर खींची। मेरी रूह तक सरशार हो गई क्योंकि उनकी खुशबू तो बिल्कुल वैसी ही थी, जरा भी बदलाव नहीं आया था। मैंने एकदम से गला खंकारा तो वो एक लम्हे के लिए चौंक कर पीछे पलटी और तेल के चंद छींटे उसके हाथ की पुश्त पर गिर गए। उसके मुंह से एकदम सी निकली। मैं इस कदर घबरा गया कि जल्दी से गजरे वापस अपनी जेब में डाल दिए और मैं इस कदर नर्वस हो गया कि हद नहीं। वो मुझे जख्मी नजरों से देख रही थी क्योंकि मेरी वजह से उसका हाथ जल गया था। मैं एकदम से आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया, मगर उसने जोर से अपना हाथ झटक दिया। कहने लगी, दूर हटो मुझसे, हाथ जला दिया मेरा। और एकदम से फूट फूट के रोने लगी। हालांकि मैंने खुद देखा था सिर्फ जरा से चंद जर्रे तेल के उसकी हथेली पर गिरे थे। क्या वो इतनी नाजुक लड़की थी कि इतनी सी जलन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? और जो अब तक उसने अपने दिल पर जलन बर्दाश्त की थी और जो घाव उसकी रूह पर लगे थे, क्या उन जख्मों पर भी वो इस कदर तड़प तड़प कर रोती रही होगी? मेरे दिल को एकदम से जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। मैंने कहा, कशफ रिलैक्स, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा जख्म है, अभी ठीक हो जाएगा। मैंने दोबारा से आहिस्ता से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसके हाथ मेरे हाथों में कपकपाने लगे, मगर वो हिरासा नजरों से मुझे देख रही थी। वो जो कभी जंगली बिल्ली हुआ करती थी, मुझे दूर से देख के गुर्राने लगती थी, आज वो डर और खौफ से मुझे देख रही थी। वो किस कदर बदल गई थी। मैं कुछ लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा जिसमें से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, कशफ सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस जरा सा जख्म है ना, अभी ठीक हो जाएगा। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था
اور نہ جانے کس کیفیت میں بول رہا تھا۔ اب وہ ہچکیوں سے رونے لگی، کہنے لگی کچھ زخم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، چاہے ان پر جتنا بھی مرہم رکھ لیا جائے وہ گھاؤ کبھی نہیں بھرتے۔ میں نے کہا ایسا کوئی زخم نہیں جس کا کوئی مرہم نہ ہو، اور ایسا کوئی گھاؤ نہیں جو بھر نہ سکے۔ تمہارے سارے زخم اور سارے گھاؤ ایک مسیحا کے منتظر ہیں، اور وہ مسیحا تمہارا منتظر ہے کہ کب تم اسے اجازت دو اور کب وہ تمہارے زخم بھرتے۔ کیا تم اسے اجازت نہیں دو گی؟ میں نے اپنے انگوٹھوں کی پوروں سے اس کے ہاتھ کی پشت کو مسلا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے اندر ایک واضح تبدیلی آئی تھی۔ میں نے کہا اگر تم اپنے دل کی کھڑکی کو ذرا سا کھولو تو تازہ ہوا اندر آ سکتی ہے۔ کیا تم اپنے دل کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ پھر سے دھڑکنے لگے، جو کب سے تمہارے سینے کے اندر پتھر کا بن چکا ہے؟ تمہارا حق بھی ہے کہ تم خوش رہو، اور میرا حق بھی ہے کہ میں بھی خوش رہ سکوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم لگائیں، کیونکہ یہ ایک اکیلے انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھی۔ شاید یہ باہر برستی بارش کا اثر تھا، یا اس بارش کا اثر جو ہمارے اندر برس رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے تو مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک دم سے میرے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے، اور مجھے یوں لگا جیسے میرے دل کو کسی نے چیر ڈالا، کیونکہ میں نے پہلی بار اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا تھا، اور میں اسے دیر تک محسوس کرتے رہنا چاہتا تھا، مگر وہ جلدی سے مجھے پیچھے ہٹانے لگی۔ میں گرتے گرتے بچا۔ میں یہ کیسے بھول سکتا تھا کہ یہ وہی پرانی کشف تھی جو اتنی جلدی مجھے معاف نہیں کرے گی، حالانکہ میرا قصور ہی کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دل میں اس کے لیے کوئی بدگمانی لاتا، میں ایک دم سے اسے دیکھ کے حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے جلدی سے آنچ ہلکی کی اور چھلنی سے پکوڑے باہر نکال دیے، کیونکہ وہ پورے کے پورے جل چکے تھے۔ کہنے لگی تم نے میرے سارے پکوڑے جلا دیے، میری ساری محنت رائے گاں کر دی، میں صبح سے لگی ہوئی تھی ان کو بنانے میں۔ اور میں ایک دم سے مسکرا دیا۔ میں نے کہا پکوڑے جل جائیں تو دوبارہ بھی بن سکتے ہیں، مگر دل ایک دفعہ جل جائے تو پھر نیا دل کہاں سے لائیں؟ اور وہ میری طرف دیکھ کے مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی پکوڑے بنانا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، تم نے کبھی بنائے ہو تب تمہیں پتا چلے نا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی تو بارش برس رہی ہے نا، ہم مل کے بنائیں گے اور بہت مزہ آئے گا۔ وہ اچانک سے نارمل ہو گئی، اور میں بھی اس کے ساتھ نارمل باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا خمار اتر چکا تھا۔ کہنے لگی بھاگنا جانا آپ کچن سے، اب میرے ساتھ تم نے برابر کا کام کرانا ہے۔ میں نے کہا تم ہٹو، میں سارا کام خود کر دوں گا، یہ کون سا مشکل کام ہے، پکوڑے ہی تو بنانے ہیں، کوئی راکٹ تھوڑی نہ بنانا ہے۔ اور وہ ایک دم سے کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سارے رنگ واپس آ چکے تھے جو کبھی میں کشف کی آنکھوں میں دیکھا کرتا تھا۔ ہم دونوں پکوڑے بنا رہے تھے، اور وہ پھول میری جیب میں شاید اب تک مرجھا چکے تھے، مگر ان کی خوشبو ہمارے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، اور یہ بالکل کسی تازہ خوشبو کی مانند تھی جو بالکل بھی باسی نہیں ہوئی تھی۔ اماں شاید کچن سے جھانک کے واپس پلٹ چکی تھی، کیونکہ انہیں پلٹنا ہی تھا، ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا تھا، یا شاید پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ رات کو ہم سب نے مزیدار سا ڈنر کیا، جس کے بنانے میں میرا بھی اہم کردار تھا۔ اماں میرے بنائے ہوئے کھانے میں نقص نکال رہی تھیں اور کشف کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہی تھیں، اور میں جلن سے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ وہ تو دونوں گہری سہیلیاں بن چکی تھی، اور میں جیسے ان کا رقیب، مگر میں پھر بھی سر نیچے کیے ہنستا ہی جا رہا تھا، کیونکہ شاید میرے دل میں پہلی بار خوشی کی کوئی کونپل کھلی تھی۔ شام کو جب کشف اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو اماں نے مجھے پیچھے سے کھینچ لیا۔ کہنے لگی زلفی تو کب سدھرے گا، تو اب شادی شدہ ہے اور خیر سے جوان جہان ہے، کیا تیرا دل نہیں کرتا اپنی بیوی کے پہلو میں بیٹھ کر چار باتیں کرنے کو؟ میں نے کہا اماں آپ بہت خراب ہو گئی ہیں، مجھے اسٹڈیز کرنی ہے۔ کہنے لگی تیری پڑھائی کی ایسی کی تیسی، جا اس کے کمرے میں، اور تو نے اسے ابھی تک گجرے کیوں نہیں پہنائے؟ میں نے کہا وہ پکوڑے بنا رہی تھی، میں گجرے کیسے پہنا سکتا تھا؟ کہنے لگی اچھا جا اب پہنا دے۔ میں نے کہا اب میں پہناؤں گا تو مجھے منہ پہ تھپڑ مار دے گی، کیونکہ اب تو وہ واقعی پہنانے کے قابل نہیں رہے۔ میں نے اپنی جیب سے ایک دھاگا نکالا جس کے ساتھ چند پتیاں جڑی ہوئی تھی، اور اماں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اماں فکر مت کرو، گجروں کے بغیر ہی میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے،
کہنے لگی تو پھر جا نا، اس کے کمرے میں چلا جا۔ اماں نے مجھے دھکا دیا اور میں اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ جو سونے کی تیاری کر رہی تھی ایک دم سے چونک گئی۔ کہنے لگی کیا بات ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا ایک شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں کیا کرنے آتا ہے؟ کہنے لگی واہ، بڑی جلدی تمہیں خیال آ گیا کہ تم میرے شوہر ہو۔ میں نے کہا خیال تو ہر لمحے ہی ہوتا تھا، اظہار کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں تم مجھے پھر سے پینڈو ہونے کا تانا مار کے کمرے سے نہ نکال دو۔ اور وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ کہنے لگی پینڈو میں تمہیں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے کہتی ہوں۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگی تم نے مجھے گجرے کیوں نہیں دیے جو لے کر آئے تھے؟ اور میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا، میں تو واقعی گجرے لا کے پھنس چکا تھا۔ کشف میرے قریب آئی، کہا یہ گجرے اگر تم اس وقت میرے پاس لاتے جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو میں کبھی بھی وہ غلط قدم نہ اٹھاتی۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی، اس کی آنکھوں میں بیتے لمحوں کی کرچیاں رقم تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ رو دیتی میں نے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ میں نے کہا کشف میں مانتا ہوں کہ تم نے غلط کیا ہے، تم نے غلط قدم اٹھایا تھا، مجھ پر الزام لگانا بھی تمہارا غلط تھا، مگر میں تمہیں ان ساری غلطیوں پر معاف کر چکا ہوں۔ کچی عمر کی غلطیاں ایک بار کی معافی سے بھی معاف ہو جاتی ہیں، اور میں تو بنا تمہاری معافی کے تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ پھر اس بات کا ذکر مت چھیڑو۔ کہنے لگی کیوں نہ چھیڑوں؟ وہ ایک ایسا داغ ہے جو میرے دامن پر ہمیشہ رہے گا۔ میں نے کہا ہم میں سے کسی کی بھی زندگی بالکل پرفیکٹ یا شفاف نہیں ہوتی، بس ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ شادی شاید اسی چیز کا نام ہے، کچھ محبت، کچھ کمپرومائز، کچھ لڑائی جھگڑا، انہی چیزوں کا ملغوبہ ہوتی ہے شادی۔ کبھی تم نے کوئی پرفیکٹ کپل دیکھا ہے اپنی زندگی میں؟ کہنے لگی یہ بات تو تمہاری صحیح ہے۔ میں نے کہا میں تم سے بڑا ہوں، میری باتیں صحیح ہی ہوتی ہیں، تم ابھی بچی ہی ہو۔ کہنے لگی میں بالکل بھی بچی نہیں ہوں، خبردار جو مجھے بچی کہا تو۔ وہ برا مان گئی اور میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا دیا۔ میں نے کہا تم کیا واقعی بڑی ہو گئی ہو؟ میں نے ہلکے سے اس کے قریب جا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی ٹوٹی ہوئی سانس میرے نتھروں سے ٹکراتی ہوئی اندر تک چلی گئی اور اتھل پتھل سی ہونے لگی۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی اور بہت زیادہ ہراساں ہو گئی۔ کہنے لگی ابھی میرے پاس مت آنا، میں ابھی بچی ہوں اور بچے بہت کچھ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا بچے تو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، مگر بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو ذرا سا ڈانٹا جائے، پھر محبت اور پیار سے پچکارا جائے۔ میں نے اسے خود سے لگا لیا، اس نے بھی میرے سینے میں سر چھپا دیا۔ میں نے کہا اگر تم وقت لینا چاہتی ہو اس رشتے کو قبول کرنے میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگی پھر میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ اس وقت کمرے میں آنے کا مطلب میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں نے کہا کمرے میں اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں یہ بتا سکوں کہ صبح میں نے جلدی جانا ہے، اگر ناشتہ بنا کے دے دو گی تو مہربانی ہوگی، کیونکہ تم تو 10 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں ہو۔ اور اس نے زور سے مجھے پیچھے ہٹایا۔ کہنے لگی ناشتہ تمہاری اماں بنا دیں گی۔ میں نے کہا اماں اب ساری ذمہ داریاں تمہارے کندھوں پہ ڈال کے آرام فرمانے کا سوچ رہی ہیں، بہت بگڑ گئی ہیں وہ، اب نہیں سدھریں گی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہنے لگی اچھا بنا دوں گی، اب نکلو یہاں سے۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں بھی مسکراتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں جانے لگا، کیونکہ اس بند دروازے کو کھولنے میں شاید کچھ وقت درکار تھا، مگر میں اس دروازے کو محبت سے کھولنا چاہتا تھا، نہ کہ کسی قسم کی کوئی زبردستی سے، کیونکہ بڑی سے بڑی گرہ کھولنے کے لیے محبت ضروری ہوتی ہے۔